بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت ایسے ہی ہر دن بڑھاتا جائے۔ قل آیت نمبر 151 سے دیکھیے، سورہ انعام پارہ نمبر 8۔ قل کہہ دیجئے، تعالو آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، تلاوت بھی اسی سے ہے۔ تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ پڑھنا۔ اتلو میں پڑھتا ہوں، اتلو میں پڑھتا ہوں، تلا تلاوت اسی سے ورڈ ہے، تو تلا یتلو کا کیا مطلب ہے؟ پڑھنا۔ میں پڑھتا ہوں ماں حرم ربکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو، یہ کہ تم نہ شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو۔ دیکھیے پھر سے وہی شرک کی بات آ رہی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ہر 2 لائن 3 لائن کے بعد شرک کا ذکر برابر آ جاتا ہے، تو یہ بات ہم کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ کتنا شرک کا انکار کیا گیا، اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ شرک کی اتنی زیادہ تردید کی گئی ہے اور شرک سے اتنا زیادہ روکا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایک کثیر تعداد جو ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں، کہ وہ اندھا دھند اس طرف دوڑ رہے ہیں، شرک کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، ان کا احساس ہی نہیں ہے ان کا۔ میں کل وہی سوچ رہی تھی کہ جیسے کہ اب نان مسلمس ہیں، کافر ہیں، نان مسلمس ہیں، انہوں نے رب کو نہیں پہچانا، اس لیے وہ مندروں میں چلے گئے، وہاں پر انہوں نے اپنے رب کو ڈھونڈا۔ اور مسلمانوں نے بھی اپنے رب کو نہیں پہچانا، انہوں نے اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ مزاروں پہ چلے گئے، وہاں پہ اپنی دعائیں مانگنے کے لیے چلے گئے۔ اگر وہ رب کو پہچانتے ہوتے تو وہ رب سے مانگتے نا، ادھر ادھر کیوں جاتے مانگنے کے لیے؟ تو یہاں یہی بات ہم کو بار بار ہر 2-3 لائن کے بعد، ہر ایک پیج 2 پیج کے بعد ہم کو شرک 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 سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تشرکو، یہ کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ شیئن کسی چیز کو بھی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، کیا چیزیں ہیں ڈونٹس چل رہے ہیں، اب کیا کیا چیزوں سے رکنا ہے ہم کو، وہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک شرک سے رکنا ہے، اور پھر وبالوالدین احسانہ، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ آج کل جو بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی ادب تمیز ماں باپ کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ نان مسلمس میں بھی ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے، جتنی ہمارے اسلام میں ہمیں اسلام جتنا ہمیں سکھاتا ہے ماں باپ کی عزت کرنا، کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کئی زیادہ غصے والے چڑچڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ، بڑھاپے کی حد کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اسلامی تعلیمات ان گھروں میں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر وہ لوگ ان کو بالکل بھی جواب نہیں دیتے، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اس کا حق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طریقے سے اس کا حق ادا کرتے۔ اور نافرمانی کہاں ہوتی ہے؟ ایک تو جہاں پر اسلام نہیں ہے، جہالت ہے، اور پھر یا پھر نان مسلمس۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، کہ تم کو انہوں نے کیسے رکھا؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تکلیف کے ساتھ بوجھ اٹھائے رکھا، پھر پیدا کرتے وقت کتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے، پھر اس کے بعد دیکھو کہ وہ چھوٹے سے بڑا ہم کو کیسے کیا۔ اور آج کل کی نوجوان نسلیں جو ہے ماں باپ سے تڑاک پڑاک باتیں کرتی ہیں، تھوڑا سا ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے۔ آج کل تو یہ بات ہو گئی ہے کہ ماں باپ ڈرنے لگے ہیں، اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں بیٹا ہمیں کچھ نہ کہہ دے، بیٹی ہمیں کچھ نہ کہہ دے، کہیں ہمیں جواب نہ دے دے، کہیں ہمیں زور سے ڈانٹ نہ دے۔ یہ حال ہو گیا۔ تھوڑا سا اگر زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں بچے اور ماں باپ تھوڑے کم پڑھے لکھے ہیں تو وہ ان کو ساتھ میں لے جانا نہیں پسند کرتے، ان سے زور سے بات کرتے ہیں۔ یہ بات تو عام ہمارے معاشرے میں اب نظر آ رہی، کیونکہ اتنا زیادہ ہمارے پاس اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں کہ ان کو دین سے آراستہ نہیں کیا جا رہا نا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے تو ان کے بچپن سے ان کے خون میں یہ شامل ہوتا
کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنا ہے، ان کا ادب کیسے کرنا، ان کا احترام کیسے کرنا ہے، ان کے سامنے زور سے بات نہیں کرنی ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے، ان کی ہر بات میں فرما برداری کرنی ہے۔ بس کہاں پر فرما برداری نہیں کرنی ہے؟ اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو پھر وہاں پر اللہ کی جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہ بات ان کو نہیں ماننی ہے، باقی ساری باتیں ان کی ماننی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کی یہی بات کی طرف کہا جا رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان۔ بار بار یہ قرآن میں بہت جگہ، بہت سارے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے فوراً بعد کس کا حقوق آتا ہے، کس کے حقوق کا ذکر آتا ہے؟ والدین۔ اور والدین سے بہتر سلوک کا ذکر آیا ہر جگہ، اور اس مقام پر بھی، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 23 میں بھی، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں بھی۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقتاً جو ہے تربیت جو ہے اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ جس نے انسانی جسم کی ضروریات پیدا کی وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد جس نے اتنی مشکلوں سے ان کو پیدا کیا، تکلیفیں اٹھائی، وہ ان کے ماں باپ ہے۔ ہوا اور پانی پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر انسان کی تمام تر غذائیں اور ضروریات کو وہ زمین سے متعلق کر دیا، پھر اس کے بعد ظاہراً انسان کی تربیت کے ذمہ دار اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ والدین کو بنایا۔ اگر دیکھیے کہ جن کے پاس والدین ہیں ان کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کے والدین نہیں ہیں، جن کے مائیں، جن کے باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیے کہ کیا دکھ ہوتا ہے والدین کے نہ ہونے کا۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو والدین کو ستانے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہٹتے، اور کئی ایسی نافرمانیاں ماں باپ کے ساتھ کر گزرتے ہیں کہ پھر ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے، یا پھر غلط تربیتوں کی وجہ سے، یا معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، یا پھر ہمارا اسٹیٹس کانشیس ہونا، یا ایسے معاشرے میں رہنا کہ جہاں پر سب اسٹیٹس والے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، جہاں پر دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے، جہاں پر کوئی سب لوگ ہی ایسے ہیں جو، اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے ایسے بچوں میں بیٹھ رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کو چلا کے بات کر رہے ہیں، زور سے بات کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تو آپ کے بچے وہاں سے کیا سیکھ کر آئیں گے؟ آپ کے بچوں کا سرکل کون سا ہوگا؟ جو آپ کا سرکل ہے۔ اگر آپ کا سرکل دیندار ہے تو آپ کے بچوں کا بھی سرکل وہی ہوگا۔ اگر آپ کے گھروں میں آپ کے سرکل کے جو بھی دوست احباب ہے، رشتہ دار ہے، وہ اگر ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں، آپ کے بچے وہاں سے کیا لے کر آئیں گے؟ یہی سیکھ کر آئیں گے کہ ہمیں ماں باپ کی عزت کیسے کرنا ہے۔ آج دیکھیے کہ کئی ایسے پرانے زمانے کے لوگ ہیں کہ ان کے ماں باپ کتنا بھی ان کو کچھ بھی کہہ دے، وہ ان سے اف تک نہیں کرتے، اور لیکن آج جو نئے زمانے کے بچے ہیں، تھوڑے پڑھ لکھ گئے ہیں، تھوڑی جابس پر لگ گئے ہیں، تھوڑا زیادہ کمانے لگے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، اب وہ پھر کسی کی بات نہیں مانتے ہو۔ اب وہ ماں باپ سے ایسے بات کرتے ہیں آنکھوں میں آ کے ڈال کر، اور بیچارے ماں باپ ڈرتے ہوتے ہیں کہ کہیں میں ایسی کوئی بات نہ کر دوں، کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری بیٹی ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھے کچھ کہہ نہ دے، بیچارے ڈرتے ہیں۔ آج یہ ماحول ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو تربیت کی جا رہی، دیکھیے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، یہ آیتوں کو ان کو کوڈ کر کے ان کو بتانا چاہیے۔ جب ہم ان کو قرآن پڑھائیں گے نا تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا، والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، احسان کرنے کے لیے کیا کیا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ زیادہ، مطلب عدل نہیں، برابری کا نہیں کہ اگر انہوں نے تمہیں اچھا کیا تو وہ تم بھی ان کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ احسان کا مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ انہوں نے کوئی کمی بیشی بھی کر دی تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو۔ کبھی کبھی ماں باپ کے حالات اچھے نہیں ہوتے، وہ اچھی زندگی نہیں دے سکتے، اچھا گھر، اچھے کپڑے نہیں دے سکتے بچوں کو، لیکن جب بچے پڑھ لکھ جائیں تو پھر ان کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ہر ان کی خواہش کا خیال رکھیں۔ یہ نہ سوچے کہ ماں باپ نے ہمیں ساری زندگی اس حال میں پالا تھا، اب ہم کیوں ان کا خیال رکھیں، یہ نہیں، بلکہ آج کے زمانے میں جو جنریشن ہو گئی ہیں، جو ماحول چل رہا ہے، اس میں کئی ماؤں کو صرف روتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ کئی مائیں ایسی ہیں جو خون کے آنسو رو رہی، بچے سنتے نہیں ہیں، موبائل کی وجہ سے الگ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کی کمی کی وجہ، اسلام کی کمی کی، جہالت جو ہمارے پاس ہے نا۔ جہالت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پڑھا لکھا ہو جائے، پی ایچ ڈی ہو جائے، ڈاکٹریٹ کر لے، یا پھر ماسٹرز کر لے، وہ نہیں، بلکہ اسلامی جہالت۔ اگر اسلامی جہالت ہے تو گھروں میں یہ چیزیں آنا پاسبل ہے۔ تو یہاں پر پہلے اللہ کا ذکر آیا، اللہ کے حکم، اللہ کی ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم، اور پھر اس کے بعد فوراً آیا والدین احسانہ، پھر تیسرا ذکر آ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ أَمْلَاقٍ،
تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ اب بھلا کون اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی اگر ماں یا باپ، بہت ریئر ہی ایسا کوئی سننے میں آتا ہے کہ کسی نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا یا زہر پلا دیا۔ 100 میں سے ایک کوئی ہوتا ہے، یا تو پھر وہ مینٹلی ہوتا ہے یا پھر اس کے پتہ نہیں کچھ ایسے ہی حالات ہوتے ہوں گے، ورنہ کوئی بھی کتنی بھی سخت دل ماں ہو اپنے بچوں کو تو نہیں قتل کرتی۔ لیکن یہاں پر کون سے قتل کی بات کی جا رہی؟ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے، قتل اولاد کی یہاں پر وہ والی صورت بتائی جا رہی۔ تو اب یہاں پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، تو خاندانی منصوبہ بندی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم کھلا پلا نہیں سکتے، ان کو اچھی لائف نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر اگر تمہیں خود کھانے کو مل رہا ہے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تمہیں خود کھانے کو مل رہا ہے تو یقین رکھو کہ تمہاری اولاد کو بھی کھانے کو ملے گا، وہ فاقے سے مر نہیں جائیں گے۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا صرف اللہ پر توکل نہیں کرنا ہے۔ توکل اگر نہیں ہے انسان کو اللہ پر، تو وہی سمجھ لو، وہی سوچے گا کہ میں کہاں سے کھلاؤں گا۔ تم ہوتے کون ہو کھلانے والے؟ تم تو اپنے کھانے کے بھی برابر نہیں ہو کہ اپنے آپ کو کھلا سکے، اس کے قابل بھی نہیں ہو تم، تو تم اپنی اولاد کو کہاں سے کھلا سکتے ہو؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو کھلاتا ہے۔ انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کا رزق بھی اتر جاتا ہے، اس کا رزق پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے، بلکہ انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب کہاں سے کھلائیں گے، 4 ہے تو اب 6 ہو جائیں گے تو کیسے۔ بلکہ دیکھیے کہ ہمارے پاس گھروں میں بھی دیکھیے کہ جب 4 تھے تو بھی اچھی خوشحالی تھی، 6 ہو گئے تو بھی اچھی خوشحالی ہو گئی، کسی کے وہاں 10 ہے تو بھی اچھی خوشحالی ہے۔ یہ نہیں سوچ سکتے ہم کہ ان کے وہاں 10 ہے تو ان کے وہاں کھانا اچھا نہیں بن رہا، یا ان کی غریبی ہے، یا ان کے بچے پڑھ نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہے تو وہ ہر حال میں دے گا۔ تو یہاں پر اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا صرف اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات بتائی جا رہی کہ مگر اس کی تربیت کے لیے، اس کی غذائی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، وہ ساری چیزیں کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جو مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، کیا اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کا کھانا اور پینا کیسے رکھنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ جو ہر باریک سے باریک سوراخ میں دیکھیے کہ چونٹیاں، جو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہیں، ان کو رزق پہنچانے کا ذمہ اللہ کا ہے، تو کیا ایک بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نہیں لے گا؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کو کھلانے والے اور نہ کھلانے والے؟ تو یہاں پر اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بڑے بڑے گناہوں میں دوسرے نمبر پر شمار کیا۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قتل اولاد یعنی کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دینا، یعنی کہ اب کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا حمل ٹھہر گیا ہے تو اس نے اس کو پہلے سے ہی قتل کرنے کی کوشش کر لیا۔ اس کو قتل کا نام تو نہیں دیتے جنرلی لوگ، اس کو ابارشن کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اب ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، 2 2 3 3 بچے، تو فوراً ابارشن کر دیتے ہیں۔ تو ابارشن کا مطلب ہی قتل کرنا ہے، کیونکہ اس چیز میں تو جان پڑ گئی، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر ڈاکٹرز اس کو نکالتے ہیں۔ ایک جان کو، ایک چھوٹی سی جان کے چھوٹے چھوٹے باریک قیمہ بنا کر، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ کتنا سخت دلی کا کام ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ انسان ایسے کیسے کر سکتا ہے، اپنی اولاد جو آنے والی ہے اس دنیا میں اس کو پہلے ہی قتل کر دے۔ جو ایسے کرے گا قیامت کے دن، وہ جو اولادیں ہوں گی وہ جا کر سوال کریں گی کہ ہمیں کس بنا، کس جرم کے بنا پر قتل کیا گیا تھا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابارشن کرواتے ہیں، لڑکی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ابارشن کروا لیا، زیادہ بچے ہو رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھائیں گے، کیسے لکھائیں گے، تو اس کو قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے کئی جو ماہر نفسیات ہے، ماہر سائنسداں ہیں، انہوں نے بھی کئی بار یہ انہوں نے اس طریقے کے معاشیات جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں بھی جو لکھی، بڑے بڑے جو نظریے جس نے پیش کیے، تو انہوں نے بھی ان کے بھی حساب سے کیا تھا کہ ایک جو ماہر معاشیات تھا، اس کا نام مالتھس تھا، تو اس نے بھی کیا کیا تھا کہ اصول آبادی کا ایک اس نے کتاب لکھی تھی، ایک آبادی اصول لکھ کر اس نے ایک کتاب لکھی تھی۔ تو اس نے کیا کیا تھا، انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب سے 1 2 4 8 16 کی نسبت سے بڑھ رہی ہے، اس کے مطابق یہ تھا کہ انسانی آبادی ڈبل ہو رہی ہے، یعنی کہ 1 2 3 نہیں ہو رہی بلکہ 1 2 4 8 ایسی ہو رہی۔ اور جبکہ وسائل جو ہے پیداوار اور حساب کی نسبت سے 1 2 3 4 5 کی نسبت سے بڑھتے ہیں۔ اب اس نے یہ نظریے کے مطابق اس نے برطانیہ کی جو موجودہ آبادی تھی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورتحال رہی تو برطانیہ 50 سال کے اندر اندر
افلاس کا شکار ہو جائے گی۔ اور اس کا علاج اس نے کیا بتایا؟ برتھ کنٹرول، خاندانی منصوبہ بندی، انسانی پیدائش پر کنٹرول کیا جانا چاہیے، اور شادی دیر سے کرنی چاہیے۔ اس نے یہ اس کی بتایا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم آبادی کو روک سکتے ہیں۔ لیکن اب آگے جا کر تاریخ نے مالتھس کے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ پیدائش پر کنٹرول نہ کرنے کے باوجود برطانیہ کی خوشحالی بڑھتی گئی۔ اس کی اصل وجہ تو وہی ہے جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنی خلقت پیدا کرتا ہے اس کے مطابق ان کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، انتظام فرما دیتا ہے۔ اور ظاہری سبب یہ بنا کہ برطانیہ میں صنعتی انقلاب آ گیا، جس کا آغاز کا ذکر مالتھس نے خود بھی کیا تھا، اور یہی وہ سبب تھا۔ پھر بعد میں یہ ساری چیزوں کو اس کو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اس کو جھوٹا پیشن گویا قرار دے دیا گیا، اور اس کے جو طریقے تھے اس کو سب نے جھوٹا قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تو سب غلط ہے۔ اس انقلاب کے بعد تو پہلے سے زیادہ برطانیہ میں خوشحال لوگ رہنے لگے، مطلب اتنی زیادہ آبادی بڑھنے کے باوجود بھی لوگ خوشحال زندگیاں گزارنے لگے۔ تو اس طریقے سے اب یہ جو تھا کہ اس نے جو بتایا برتھ کنٹرول کا جو اس نے طریقہ بتایا، لوگوں کو اندر یہ پیدا کر دی، خیال نظریہ پیدا کر دیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس قباحت کی وجہ سے فحاشی، بدکاری، یہ ساری چیزیں بڑھنے لگی۔ اب یعنی کہ برتھ کنٹرول یعنی کہ حمل کو دوائیوں کے ذریعے ضائع کر دینا، یہ ساری چیزیں، اب یہ بات کیسی ہو گئی؟ یہی بات عیاشی، فحاشی اور بدکاری کا سب سے بڑا سبب بن گئی ان کی طرف۔ اب یہ کیا ہو گیا کہ لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے اور بدکاری بھی کرتے اور برتھ کنٹرول بھی کر لیتے۔ تو یہ ساری چیزیں اب اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں عمل میں آ گئی۔ اب اس کے دیکھیے کہ اس کی وجہ سے نقصان کہاں پر پڑا کہ لوگوں میں کیا ہوا کہ لوگوں میں بے حیائی، یہ ساری چیزیں، فواہش، بے حیائی کے کاموں کے قریب یہ سارے لوگ چلے گئے، اور بے پناہ بے حجابی، فحاشی، بدکاری، اس کا سیلاب آ گیا۔ پھر لطف کی بس مزے کی بات یہ کہ تہذیب اور تمدن، یہ ساری کی چیزیں جو ہے کمتر ہونے لگی۔ مغربی اور مغربی تہذیب سے تو دوسرے لوگ بھی مرعوب ہونے لگے، اٹریکٹ ہونے لگے، اور اپنے اپنے ممالک میں بھی انہوں نے یہ کام شروع کر دیے۔ اب یہ دیکھیے کہ مغرب سے پیچھے، مغربی ممالک سے کوئی ملک پیچھے نہیں رہا۔ ہر چیز میں آپ فیشن میں دیکھیے، بے حیائی میں دیکھیے، فحاشی میں دیکھیے، بے حجابی میں دیکھیے، کتنا ان کو فالو کرتے ہیں لوگ۔ تو یہی ساری چیزیں آج یہ صورتحال ہے کہ دنیا بھر میں بے حجابی، بے حیائی، فحاشی اور بدکاری کو پھیلانے عام ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی راستے بتا دیے گئے برتھ کنٹرول کے، کہ اگر تم یہ زنا کا کام کرو گے تو یہ برتھ کنٹرول بھی ہے تمہارے پاس، یہ ریزنز بھی بتا دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے وجہ سے ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں فطرت کے خلاف ان لوگوں نے کی، تو پھر کیا ہو گیا کہ ان کے ساری چیزوں پر پھر مشکلیں آنے لگی، بہت ساری چیزیں۔ تو فواہش ایسی چیزیں ہیں۔ اب اس میں فواہش میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ اب جو بے حیائی کی طرف لے کر جاتی ہے، صرف یہ نہیں کہ زنا ہے صرف، یعنی کہ اس میں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جانے والے، انسان کے جنسی جذبات میں تحریک پیدا کرنے والے، جیسے سب سے پہلے تو بے حجابی ہے، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، پھر ٹی وی ہے، موبائل ہے، ایسے غلط لٹریچر کا مطالعہ کرنا ہے، عورتوں کی تصاویر ہیں جو نشر کی جاتی ہیں بے حیائی کی، عریاں تصاویر شیئر کی جاتی ہیں، نشر و اشاعت کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جنسی جذبات کو ابھارنے والی، اٹریکٹ کرنے والی ہیں۔ ایسی بے حجابی، ایسے مردوں اور عورتوں کے مل کر پارٹیز ہو رہے ہیں، کو پارٹیز ہو رہے ہیں، اسکول اور کالجز اور یہ ساری جگہوں پر جا کر، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اور زیادہ عمل میں آ رہی ہیں۔ تو اس کے بجائے اب یہ تو زنا صرف انسان ہاتھ سے اور پیر سے، بلکہ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ تو آنکھوں سے اگر کوئی چیز ایسی دیکھ رہا ہے انسان تو وہ بھی زنا ہے۔ غیر عورتوں کو دیکھنا، کانوں کا زنا کیا ہے؟ فحاشی کی باتیں سننا۔ اب دیکھیے کہ گانے ہیں، ایسے ایسے بے حیائی کے گانے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جنسی جذبات ابھرتے ہیں۔ ایسے پکچرز ہیں، ایسے موویز ہیں جس کو دیکھنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ جنسی جذبات ابھرتے ہیں۔ تو یہاں یہ ساری چیزوں کی وجہ سے انسان زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور زبان کا زنا کیا ہے؟ فحاشی کی بات چیت کرنا۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ کہ یہ بری چیزوں کو، اشیاء کو پکڑنا، اب جیسے کہ موبائل کو پکڑ کے انسان کیا کر رہا ہے؟
گندی موویز دیکھ رہا ہے، گندے گانے سن رہا ہے. اور پاؤں کا زنا کیا ہے؟ برائی کی طرف چل کر جانا، یعنی کہ گناہ کے کاموں کی طرف جا رہے ہیں، موویز دیکھنے جا رہے ہیں، یا پھر ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں لیڈیز اور جینٹس کا ایک جگہ ملاپ ہو رہا ہے، وہاں پر مل کے گانے ناچ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، کلبز ہیں. یہ ساری چیزوں کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا گناہ، پاؤں کا زنا ہے. اور دل کا زنا کیا ہے؟ برائی کی خواہش اور تمنا کرنا، کہ انسان جب ایسی چیزیں دیکھتا ہے سنتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کے دل میں ایسے جذبات ابھرتے ہیں کہ وہ بھی یہ سارے کام کر جائے. پھر شرمگاہ اس باتوں کی تصدیق کر دیتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار قرار دیا ہے. اور سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. یعنی کہ کتنی بے حیائی کی جو باتیں عام ہو گئی ہیں آج کل، تو بہت عام ہو گئی ہیں ساری چیزیں. بے حیائی کی موویز دیکھنا. اب یہ دیکھیے کہ آج کل گھروں میں ٹی وی میں موویز لگائی جاتی ہیں، اگر اس میں گندے چیزیں بھی آ رہی ہیں تو یہاں پر دادا دادی بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ماں باپ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور وہیں پر بچے بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. مطلب اتنا لوگوں کے دلوں سے یہ بات ختم ہو چکی ہے کہ آپ کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اتنا دیکھ دیکھ کے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں کہ اب ان کو وہ بات بے حیائی نہیں لگتی. اب کوئی انسان جس نے کبھی نہیں دیکھا اور اس کی نظر کے سامنے ایسی چیز آ گئی تو وہیں شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ اب وہ کیا کرے، کہاں جائے. لیکن اب دیکھیے کہ اگر بار بار کسی چیز کو، بے حیائی کی چیزوں کو اگر بار بار دیکھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر نظریں اس کی عادی ہو جاتی، پھر نظروں کو وہ بری نہیں لگتی، پھر شیطان ان کو اس چیز کا عادی بنا دیتا ہے. اب جیسے کہ دیکھیے شراب پینے والا ہے، پہلی بار تو شراب کو برا سمجھتا تھا وہ، لیکن اب ایک بار پیا اس نے، اس کو تھوڑا گندا ٹیسٹ لگا، پھر دوسری بار پیا تھوڑا اس کو بہتر لگا، پھر تیسری بار پیا اس کو اور اچھا لگا. اب کیا ہو گیا، وہ اس کا عادی ہو گیا. تو ٹھیک اسی طریقے سے بے حیائی کی چیزیں بھی آج کل ہمارے گھروں میں اتنی عام ہو گئی ہے. ایک پہلے کے زمانے میں یہ بولا جاتا تھا کہ جہاں پر ناچ گانے والی عورتیں ہوتی تھی، پہلے کے زمانے میں تو ناچ گانے والی عورتیں ہوتی تھی نا بہت ریئر، تو ان کی گلی میں سے عزت والے لوگ نہیں گزرتے تھے کہ نہیں نہیں اس گلی سے ہم لوگ کیسے جائیں، لوگ ہمارے بارے میں کہیں یہ گمان نہ کریں کہ یہ وہیں سے آ رہے ہیں. اور آج دیکھیے کہ ہر گھر میں ناچنے گانے والیاں ہیں. ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ ہر گھر میں قیامت کے قریب ہر گھر میں ناچنے گانے والیاں ہوں گی اور باجے اور گاجے ہوں. تو یہ ساری چیزیں آج پوری ہو رہی ہیں کہ ہر گھر میں بے حیائی عام ہو گئی ہے. سب لوگ بے حیائی بیٹھ کر سکون سے دیکھتے ہیں، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. بلکہ گھر کے بڑوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں نہ ہوں. ان کا ہمیشہ ہم کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ سوال تو سب سے پہلے بڑوں کو ہی ہوگا. اگر ہم بڑے ہیں ہمارے گھروں میں تو ہم سے پہلے سوال ہوگا کہ ہم نے کیا رواج قائم کیا تھا اپنے گھروں میں. کیا ہم بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیتے تھے، یا ہم بیٹھ کے سارے مل کے کئی گھروں میں ایسا ٹائم ہوتا ہے ٹی وی ٹائم ہے، فیملی ٹائم کو انہوں نے ٹی وی ٹائم لگا دیا کہ سب جب آئیں گے تو یہ مووی دیکھیں گے، سب جب آئیں گے تو یہ سیریل دیکھیں گے. تو یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ انسان یہ کرتا ہے کہ سارے مل کر بے حیائی کر رہے ہیں. یہ کتنی مطلب شرمناک بات ہے کہ ایک انسان اکیلے میں بے حیائی کر رہا ہے، یہ بری بات ہے. اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ انسان سارے کے سارے مل کر بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، اور بچے بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہے، بڑے بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم کو اس سے بھی روکا جا رہا ہے. فواہش و ایاہم، یہاں پر جو آگے ذکر آ رہا ہے، نحن نرزقکم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، و ایاہم، اور انہیں بھی، ولا تقربوا الفواحش، اور نہ تم جاؤ بے حیائی کی طرف، ما ظہرا منہا، جو ظاہر ہو ان میں سے، وما بطنا، اور جو پوشیدہ ہوں. پوشیدہ کون کون سی چیزیں ہوتی، کہ ظاہر کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہے بے حیائی کی. اب جیسے کہ انسان موبائل میں اکیلے بیٹھ کے کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے، بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ پوشیدہ ہے. دیکھ تو رہا ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہاں پر وہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ فرشتے میرے آس پاس، 2 فرشتے ہر وقت تعینات ہے اور وہ میری گناہوں کو لکھ رہے ہیں. اب یہاں پر کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے. اب بہت ساری لڑکیاں کیا کرتی ہیں، کالج سے جب موویز دیکھنے جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، عبایا پہن لیتی ہیں. بلکہ وہ عبایا نہیں پہن رہی ہوتی ہیں، ایسے تو ان کے گھروں میں رواج نہیں ہوتا عبایا پہننے کا، لیکن اب اگر نہیں بتانا ہے گھروں میں تو اس طریقے سے چلے جاتے. تو کیا ہے، یہ ساری چیزیں پوشیدہ چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں لوگوں میں
کہ لوگ اس کو ظاہری بھی اور کچھ تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں بے حیائی کے کام، کہ ہاں بھائی ہمارے پاس تو ہے ہی طریقہ، آپ مغرب کے ہی لے لیجیے، یو کے ہے، یو ایس ہے، یہاں پر تو بے حیائی اتنی عام ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا، بہن بے حیائی کے کپڑے پہننا، اس میں مسلمان کون ہے اور غیر مسلمان کون ہے یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا، کہ وہاں رہ کر لوگوں نے اپنا ایسا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے کہ وہ اسلام سے کافی دور جا چکے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور مت تم قتل کرو اس جان کو جس کو حرام اللہ نے حرام کیا، جس کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حرام کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم، اور یہ سب باتیں ہیں، وصاکم وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، بھی اس کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ کی وصیت ہے ہمارے لیے، کہ یہ ڈونٹس ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ کیوں ہمیں اتنی تعلیم دی جا رہی؟ ہدایت کے راستوں پر بلایا جا رہا ہے، کہ قرآن ہمیں ہدایت کے راستے بتاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان اگر قرآن سے ہی دور ہو تو اسے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا، کیا حلال کیا، کیا چیزیں ہمیں کرنا ہے، کیا چیزیں ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بیٹھا ہے انجوائے کر رہا ہے اپنی لائف، اسے پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں نا کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا ہے، کون سی چیزیں نہیں کرنا ہے۔ چلیے یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہوتے ہیں، لیکن آج یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں، بہت کامن ہو گئی ہیں، لیکن جن کے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ دیکھیے کہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں تو الحمدللہ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان ساروں کے گھروں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ سب بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو قرآن کی طرف ہی نہیں آتے، دین کی طرف ہی نہیں آتے، اسلام کی طرف ہی نہیں آتے، تو پھر ان سے ہم کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمہیں کیوں وصیت کی جا رہی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو بات کو، عقل پکڑو، اور تم بے حیائی کے کاموں سے دور ہو جاؤ، فواحش کے کاموں سے دور ہو جاؤ، فحش کاموں سے دور ہو جاؤ۔ فحش میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں جن کا ہمارے دماغ اس طرف نہیں جاتا، تو یہ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ لوگ ڈھونڈ کے لائیں گے کل۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور مت جاؤ تم یتیم کے مال کے قریب، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہترین ہو۔ اب حتیٰ یبلغو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی پختگی کو۔ اشدہ میں کیا کیا آئے گا، جوانی کو پہنچ جانا، عقل کو پہنچ جانا، سمجھدار ہو جانا، قوت اور ارادے کی مکمل تبدیلی آ جانا، یہ ساری چیزیں اشدہ میں آ جائے گی، پختگی میں۔ تو یہ ساری چیزیں جب وہ ہو جائے تو پھر کیا کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور تم پورا کرو مال۔ اب یہاں پر یتیم کے مال کے قریب نہ جانے کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کہ اگر یتیم کا مال تمہارے ذمے ہے، یعنی کہ کوئی بھائی ہے، ان کا بچے ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، ایسے کوئی ہیں لوگ، تو ان کے مال میں سے تم ایسا نہ خرچ کرو کہ ان کا مال ختم کر دو اور ان کا مال کھا پی کے خود ہی بیٹھ جاؤ، بلکہ ان کا مال خرچ کرتے وقت یہ ضرور خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو بھی حساب دینا پڑے گا ان کے مال کا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، ان کے مالوں کو پھر اندھا دھند خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں پر، خود پر۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے، اس قسم کی بات دل میں سوچو، یتیم کا مال اور اس کا ولی صرف اس صورت میں کھا سکتا ہے جبکہ وہ خود بھی تنگ دست ہے اور محتاج ہے۔ اب اگر تھوڑا بہت محتاج بھی ہے وہ خود، تو وہ بھی لیکن معروف طریقے سے کھائے، یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ اندھا دھند اپنے اوپر بھی خرچ کر لے، اپنے بچوں پر بھی خرچ کر لے، یہ نہیں، بلکہ احسن طریقے سے ہی احسن، کہ اس طریقے سے خرچ کرو، ہی احسن، کہ جو بہترین ہو، یہ نہ ہو کہ ان کو کچھ نہیں ملے اور ہم کو ہی سب مل جائے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک ہے کہ وہ پہنچ جائیں، اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، یا پھر ایسی جگہ، ایسی عمر کو پہنچ جائیں جب وہ اپنی دولت کو، اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور آگے کیا بات پر ذکر ہو رہا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور تم پورا کرو ماپ، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسا، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَعْدِلُوا،
تو انصاف سے کام لو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ ہو تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو، ذالکم وصاکم، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ دیکھیے اوپر بھی وصاکم کا ذکر آیا، یہاں پر بھی وصاکم کا ذکر آیا کہ اللہ کی وصیت ہے یہ ساری چیزیں۔ کس لیے ہے؟ بھی اس کی لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پر مال بھی پورا پورا دینا، یہ نہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ناپ تول میں کمی کے ذریعے دوسروں کا مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا ان کے بارے میں کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہی اس کے نام سے ہے، سورہ مطففین۔ اگر آپ نے اس کا جو لفظی ترجمہ بہنیں ہماری کر رہی ہیں لفظی ترجمے والے گروپ میں 30 پارے میں، تو انہوں نے سورہ مطففین کا تفسیر سنی ہوگی انہوں نے۔ تو سورہ مطففین میں انہی لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جو لوگ ماپ تول کی کمی کرتے ہیں اور اپنا حق دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں، اور دیتے وقت دوسروں کو ان کے اصل حق سے کم دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے کام فریب کاری سے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں روز آخرت اللہ کے حضور سوال کرنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے ان کو۔ پھر ان کا انجام یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں کی بتائی جا رہی، بہت ساری بری چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے، ڈونٹس ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ کیا کیا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ پھر انصاف کے ساتھ، اور پھر لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے اللہ نے اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا، اتنی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا انسان کتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، کتنی آزمائش کی حد تک وہ جا سکتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ ایسا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسا ظالم نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے خوش ہو، بلکہ ہم نے کئی بار یہی پڑھا ہے کہ جب کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو یا تو اس کی دھلائی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی گناہوں کی دھلائی ہو رہی ہوتی ہے، یا اس کے درجات بڑھ رہے ہوتے ہیں، دونوں ہی طریقے سے وہ فائدہ ہے۔ یعنی کہ کسی کے اوپر آزمائش آنا، بیماری کا آنا، دونوں ہی طرف سے فائدے مند ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنی تکلیفیں ڈال دے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان ہے کہ اس کے ساتھ بیماری ہے، اب ایک انسان برداشت کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہے، اور دوسرے کے ساتھ بیماری ہے تو اس کو کم بیماری ہو سکتا ہے، اس کو اتنی برداشت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بیماری نہیں دی۔ تو جو انسان یہ کبھی نہ سوچے، کبھی آنکھ میں آنسو نہ لائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی تکلیفوں میں پھنسا دیا، مجھے ایسی آزمائشوں میں گرا دیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ اگر انسان یہ سوچتا ہے نا تو یہ شیطانی وسوسے، وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف نہیں دیتا انسان کو اس کے نفس سے زیادہ۔ ہم نے توکل ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، اللہ نے اس سے بڑی ہمیں کوئی بیماری نہیں۔ جب بھی ہمیں کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو اور جب بھی ہم تھوڑے سے مایوس ہونے لگے نا، تو فوراً ایسے لوگوں کو دیکھیں۔ تو اگر آپ نہیں جا سکتے نا تو آپ یوٹیوب پہ ایسے ایسے لوگوں کی بیماریاں دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگوں کی کیسی کیسی بیماریاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کہ ایسے ایسے آج کل نئے نئے ڈیزیز سامنے آ رہے ہیں کہ آج تک ہماری آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم کو تو وہ بیماری نہیں ہے نا، ہم کو اگر چھوٹی موٹی کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو الحمدللہ کہیں کہ اللہ ہم کو چھوٹی سی تکلیف اللہ نے دی ہے، دوسروں کو اتنی بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ دیکھیں کہ کبھی آپ ہاسپٹل کی سیر کر کے آئیے، کبھی جلے ہوئے پیشنٹس کے پاس جا کے آئیے کہ کیسے کرا رہے ہیں، کیسے تکلیف میں مبتلا، نہ ان کو زندگی مل رہی ہے نہ ان کو موت مل رہی۔ ہم تو ان سے اچھے ہیں نا، ہم تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ہماری تو چھوٹی سی، کئی لوگوں کی شوگر بڑھ جاتی نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کا بی پی بڑھ جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو شوگر اور بی پی کامن بیماریاں ہو گئی، تو اتنا اس کو تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹینشن لینے سے ہی وہ زیادہ بڑھتی ہوگی۔ اگر انسان ٹینشن نہ لے چھوٹی چھوٹی گھر کی باتوں کا تو وہ بیماریاں بڑھے ہی نہ، انسان خود دعوت دیتا ہے شوگر اور بی پی کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ہمارے لیے پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ اس سے زیادہ نہیں ڈالتا جتنا وہ نہیں اٹھا سکتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو، فَعَدِلُوا، تو انصاف سے کام لو۔ جب کوئی تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو،
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ عدل و انصاف سے بات کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ٹریننگ دے رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ اگرچہ عام بات چیت میں بھی کسی کے متعلق بے انصافی کی بات کرنا جرم ہے، لیکن اگر شہادت دینا ہے، کسی کی گواہی دینا ہے، تو یہ کیا ہوگا اس صورت میں؟ تو یہ جرم، بڑا جرم، عظیم جرم بن جائے گی۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، اور سب سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا اور والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، وہ ہے قول الزور، یعنی کہ ناانصافی کی بات کرنا، ایسی بات جس میں ہیرا پھیری سے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جائے، اور ایسی ہی جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی ساری چیز۔ تو یہ آیت کا مفہوم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی تم بات کرو انصاف کی کرو، سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو۔ اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات بھی پڑتی ہو تو کسی قریبی سے قریبی رشتہ دار یا دوست پر بھی تو کوئی بات گول مول یا ہیرا پھیری سے نہ کرو جس سے کسی دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو یا اس کا کوئی کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر گواہی دینے کی بات آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے اگزامپل دیا تھا کہ اگر ایک طرف ماں ہے اور ماں بہو کو اگر غلط طریقے سے کچھ باتیں سنا رہی ہے، تو اب بیٹی یہ نہ کرے کہ ماں کی سائڈ لے، بلکہ اگر وہ بات غلط ہے تو وہ بھابھی کی سائڈ لے۔ یہ نہ ہو کہ وہ نہیں، اب میری ماں کہہ رہی ہے تو میں اس کو اپوز کیسے کروں، یا پھر بیٹا اگر سنا رہا ہے باتیں تو ماں یہ نہ سوچے کہ چلو کوئی نہیں، اب میں اپنی بیٹے کی بہو کی سائڈ کیسے لوں، وہ برابر یہ بولے کہ نہیں نہیں اس نے یہ نہیں کیا تو نہیں کیا، تو غلط بات ہے تو غلط بات ہے۔ تو کتنا بھی ذا قربا، کتنا بھی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو تمہارا، تم کو کیا کرنا ہے؟ بات انصاف کی بات کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے کوئی ہے تو ہم ان کی سائڈ لے لیں کہ نہیں نہیں اب یہ میری بیٹی ہے تو میں اس کی سائڈ لے لوں گی، یہ میری بہو ہے تو میں اس کی سائڈ نہیں لوں گی۔ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بیٹا اور بہو میں بحث ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کہ ماں نے پھر اپنے بیٹے کی ہی سائڈ لینا ہے کہ نہیں نہیں میرا بیٹا تو ہمیشہ ہی صحیح ہوتا ہے، بہو تو ہمیشہ ہی غلط ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ بلکہ ایسے مقامات پر ہی اب ہم تو گواہوں میں، کورٹ کچہریوں میں تو جانا تو 100 میں سے کسی ایک کا ہی ہوتا ہے گواہی دینے کی۔ اب یہ روز کی ہی ہماری جو روزمرہ کی زندگی، ہماری گھر ہی ہمارے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارا کورٹ اور کچہری ہے۔ یہاں پر ہی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط بیانی کر دیتا ہے، اپنوں کو لے کر، غیروں کو لے کر، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط بیانی کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اب تم نے وہ نہیں کرنا، غلط بات نہیں کرنا۔ وَوَصَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی، اس بات کی بھی وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے اگر جو اللہ سے عہد کیا ہے اس کو بھی تم پورا کرو۔ عہد کو بہرحال پورا کرنا چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا، نظر مان لی، عہد نے اللہ سے اگر کوئی وعدہ کر لیا کہ نہیں اب اللہ کی قسم میں ایسے ہی کروں گا، اب کوئی چیز ہے اللہ کا نام لے کر اگر دوسروں سے کوئی وعدہ کر لیا تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ پورا کرنا پڑے گا۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو لہٰذا تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو، سُبُلَ، ایسے راستوں کی، فَتَفَرَّقَ، اس لیے کہ وہ الگ الگ کر دیں گے۔ غلط راستوں کی اگر تم پیروی کرو گے تو وہ تمہیں الگ الگ کر دیں گے، بکم، تمہیں، عن سبیلی، اللہ کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم، دیکھیے تیسری بار یہ ورڈ آ گیا ہے، وصاکم وصاکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، پہلے کیا آیا؟ لعلکم تعقلون، پھر کیا آیا؟ لعلکم تذکرون، پھر کیا آیا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ کیوں اتنے سارے ڈونٹس اینڈ ڈوز ہمیں بتائے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم کو عقل آئے، تاکہ ہم نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ ہم ڈر جائیں، اللہ کا ڈر ہمارے اندر، تقوی ہمارے اندر بڑھ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی انسان اگر یہ ساری چیزوں سے بچتا ہے تو اس کے اندر تقوی تو آئے گا نا، عقل تو آئے گی اس کے اندر، نصیحت تو وہ حاصل کرے گا نا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان ھذا صراطی مستقیم، بے شک یہ راستہ میرا کیسا ہے؟ سیدھا راستہ ہے، تو تم اس کی ہی پیروی کرو، فاتبعوہ ولا تتبعوا سبلا، اور نہ دوسرے راستوں کی پیروی کرو کہ وہ کیا کر دیں گے تم کو؟ اللہ کے راستوں سے ہٹا دیں گے۔ اب دیکھیے کہ کئی راستے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے آسان ہے،
مطلب یہ کہ دیکھیے کہ انسان کے لیے آج کے دور میں دین پر چلنا بہت ہی مشکل، ادھر سے کوئی ایک راستہ آسان، ادھر سے کوئی راستہ ایک آسان، کہ ایسے راستے ہیں کہ ہر طرف سے انسان کو شیطان اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور دیکھیے کہ آج کی جنریشن کتنے آسانی سے پھسلتی جا رہی ہے ایسے راستوں پر، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کب غلط راستوں پر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دیتا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں اس طرف بلاتا ہے کہ دیکھیے کہ اب آپ دیکھیے نا کہ قرآن جب تک ہم نہیں پڑھتے تھے تو ہم کو نہ نعمتوں کا اندازہ ہوا، نہ ہدایت کی طرف آنے کا ہمیں شوق پیدا ہوا، نہ ہمیں کوئی تقوی کا ہمارے اندر شوق پیدا ہوا، نہ ہمارا ایمان کا لیول بڑھانے کا ہمارے اندر شوق پیدا ہوا۔ اب یہ سارے شوق ہمارے اندر کیسے پیدا ہوئے؟ جب ہم قرآن کو پڑھنے لگے، ہم کو لگنے لگا کہ نہیں نہیں ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی چاہیے، نہیں نہیں ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے، کیا ڈونٹس ہیں کیا ڈوز ہیں اس پر ہم عمل کرنے لگے ہیں۔ جب سے ہم نے قرآن کو پڑھا سیدھا راستہ ہمیں ملا۔ قرآن دیکھیے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور تم اس کی پیروی کرو۔ اگر تم دوسرے راستوں پر چلے گئے، بھٹک گئے، تو پھر تم راستوں سے ہٹ جاؤ گے اور شیطان تمہیں بہکا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پھر پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم آتینا، پھر ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، تماماً پورا کرنے کے لیے نعمت کو، الذی، اس شخص پر جس نے احسنہ نیکی کی، وہ تفصیلاً اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں، وہدن اور ہدایت ہے، رحمتن اور رحمت ہے، لعلہم بلقاء یؤمنون، اور تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ دیکھیں کہ اب قرآن کو یہاں پر موسیٰ کی کتاب کو بھی، موسیٰ کی کتاب ہو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہو، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو یہ کتاب کیوں نازل فرمائی، اس کا کیا اصل مقصد کیا نازل کرنے کا تھا؟ یہ مقصد یہ تھا کہ تم کو کیا کرے یہ کتاب، پوری نعمتیں بتائے، نعمت کو پوری کرے۔ یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ نعمت کو پوری کرتی ہے۔ پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ نعمت کو، تم پر نعمتیں جو ہے اس کو پوری کریں، اور یہ ساری تفصیل اس میں بتا دی، نیکی کی تفصیل اس میں بتا دی، اور ہدایت کے راستے اس میں بتا دیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل فرما دی۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم کو کتنی نعمتوں کا، ہمارے آس پاس کتنی نعمتیں پڑی تھی، لیکن ہم نے اب دیکھنا شروع کیا۔ اب ہمیں وہ اینک مل گئی، اب ہمیں وہ چشمہ مل گیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کہ ہر جگہ ہم نظر اٹھاتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اب جب ہم یہ کتاب نہیں پڑھتے تھے، اب ہم قرآن کی ہی بات لے لیں، جب سے ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں ہمیں نعمتوں کا اندازہ ہونے لگا، ہم نعمتوں کو محسوس کرنے لگے ہیں، ہم نعمتوں کا شکر گزار بننے لگے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم جب تفصیل سے پڑھتے نہیں تھے، ہمیں کوئی نعمت نہیں لگتی تھی، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ یہ چیز کی کمی ہے، وہ چیز کی کمی ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو وہ بھی باقی ہے، ابھی تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، کسی کے پاس شوہر نہیں ہے تو وہ شوہر کی خواہش کر رہا ہے، بچے نہیں ہیں تو بچوں کی خواہش کر رہا ہے، بچے ہیں شوہر ہے تو گھر کی خواہش کر رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ خواہشیں انسان کی ایسی ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی، لازوال خواہشیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ کتاب جو ہے ہم کو کیا سکھا رہی ہے؟ ہدایت کے راستے بھی بتا رہی ہے، نیکیوں کے راستے بھی بتا رہی ہے۔ دیکھیں نا اوپر ہم کو کتنے ڈونٹس اینڈ ڈوز بتا دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو، یہ کرو اور یہ مت کرو۔ تو یہ ہدایت کے راستے ہیں نا، اگر انسان اس کو فالو کرتا چلا جائے تو وہ ہدایت کے راستوں پر چلا جائے، اور جب اس کو ہدایت کے راستوں پر چلے گا تو آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت اس پر ہوگی۔ لعلہم پھر اللہ کی رحمت جب ہوگی تو اس کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ جب اس کو شوق ہوگا، رحمت کا شوق ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ سے ملنے کا اس کو شوق پیدا ہوگا، تو پھر وہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں دوڑ دوڑ کے کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ قرآن کیا ہے ہمارے لیے؟ ہدایت اور رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ زمانے جاہلیت میں دیکھیے کیسے جہالت کا دور تھا، لوگ بات بات پر خون خرابہ کر دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جنگیں نسل در نسل جنگیں چلتی تھی۔ اب دیکھیے کہ اگر قرآن نہ آتا، نبی نہ آتا، تو یہ ساری چیزیں آج بھی ہمارے پاس ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ کیسے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، سمجھنے لگے ہیں، دین کو سمجھ کر پڑھ کر کئی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اپنے مسئلے مسائل، کئی لوگ لڑائی جھگڑے ختم کر رہے ہیں، نسل در نسل کی لڑائیاں ختم ہو رہی ہیں،
لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، جہالت کی طرح لوگوں کو قتل نہیں کیا جاتا، خون خرابے نہیں کیے جاتے۔ پہلے کے زمانے میں یہ تو سب چیزیں عام تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے ملی؟ قرآن کی نعمت سے۔ ہمیں بہت ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ دیکھیے نا کہ اب ہم تو اتنے بڑی بڑی چھوڑ دیجئے، چھوٹی چھوٹی ہی باتیں سوچیے کہ ہم کو اولاد کی نعمت کا اندازہ ہو رہا ہے، شوہر کی نعمت کا اندازہ ہو رہا ہے، ایک چھت جو ہمارے پاس ہے اس کا اندازہ ہو رہا ہے، ایمان کی نعمت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کم سے کم الحمدللہ کہ ہم ایمان والے تو ہیں۔ اگر ہم غیر مسلم ہوتے، نان مسلم ہوتے، کوئی ہم ایسے گھروں میں ہم پیدا ہو جاتے جہاں سے ہم کو اسلام لانا بھی مشکل تھا، اسلام کی طرف آنا بھی مشکل تھا، کہ دیکھیں نا کیسے ان لوگوں کی سٹوریز کبھی کبھی آپ دیکھا کریں جو اسلام قبول کرتے ہیں، کتنی مشکلیں ان کو آتی ہیں، کتنی پریشانیاں ان کو آتی ہیں، تب کہیں جا کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو وہ آسانی نہیں، ہمیں تو پلیٹ میں رکھا رکھا ہے والا مل گیا نا، ہم تو بس لیے ہم نے اور کھا لیا، بس ایسے ہی۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ نعمتوں کو ہم نے کب جانا؟ قرآن جب ہم پڑھنے لگے، تفسیر جب ہم پڑھنے لگے تو ہم نے یہ نعمتوں کو جانا، ہم نے صحت مند تندرستی کی نعمت کو جانا، ہم نے عبادتوں کی لذت کو پہچانا، ہم نے قرآن کو جب پڑھا تو جب ہمارے دلوں کو وہ چھو گیا، دلوں پر اترنے لگا، اس کی مزے کو ہم نے محسوس کیا، اس کی مٹھاس کو ہم نے محسوس کیا۔ یہ ہماری روح کی مٹھاس ہے، یہ عبادتیں، یہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھ کر سمجھنا کہ کیا ہے یہ روح کی مٹھاس۔ یہ ہمارے روح کو ایک مٹھاس بخشتی ہے، ایک شیرینی بخشتی ہے، ایک تسلی، ایک الگ قسم کا سکون بخشتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت نہیں کی؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر، اور کس وجہ سے ہے؟ اور بلقاء ربہ یؤمنون، اور تاکہ وہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ وہذا، اور یہ قرآن کتاب انزلناہ، یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے، انزلناہ مبارکن، ہم نے اس کو اتارا، مبارک ہے یہ، فاتبعوہ، تو تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ڈرنا کس لیے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، تقوی ہمارے دل میں پیدا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے گا۔ یہ کتاب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ کیسی ہے یہ کتاب؟ مبارک کتاب ہے۔ دیکھیے کہ ہم کو کیسی ہدایت مل رہی۔ ابھی تو دیکھیے کہ ہم 8ویں پارے تک ہی گئے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ کتنی صفائیاں ہو گئی ہے، کتنے روم صاف ہو گئے ہیں ہمارے گھروں کے۔ اب ہم دیکھیے کہ جب عید آتی ہے، مہمان آتے ہیں، تو ہم اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں، ایک روم کی صفائی ہو گئی، ایک روم کا کلر ہو گیا۔ اسی طریقے سے دیکھیے اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، ہمارے اندر کتنی گند پڑی ہوئی تھی نا، کتنی دھول، کتنی ڈسٹ، کتنا زنگ، ہمارے دلوں پر کتنا زنگ پڑا ہوا تھا، کتنی ہی چیزوں کا زنگ پڑا ہوا تھا۔ لیکن دیکھیے کہ جیسے جیسے ہم قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، یہ دھول چھٹتی جا رہی ہے، آئینہ بالکل صاف ہوتا جا رہا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا جا رہا ہے، دل صاف اور پاکیزہ اور شفاف ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کیسے ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع آ گیا، ہماری عبادتوں کا شوق بڑھ گیا، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ کا ہوم ورک یہی رہے گا کہ آپ نے اس قرآن سے کیا کیا حاصل کیا، کیسے اس کی مٹھاس کو محسوس کیا، اور آپ کے اندر اس سے کیا کیا چینجز آئے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا کل یہ سوال ہوگا، دو آپ کے ہوم ورک ہے، انشاءاللہ آپ نے کل وہ سنانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، 155 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔